السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جمیل اختر قاسمی۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل دینی خدمات پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، قبل اس سے کہ میں اپنی بات شروع کروں، مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان کریم کی آمد پر، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین، کوئی بھی چیز دنیا میں بے مقصد نہیں ہوا کرتی، ہر چیز با مقصد ہوا کرتی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز میں آپ غور کریں، آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے ایک ریزن، ایک وجہ اور ایک مقصد نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو اس کپڑے کو پہننے میں بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارا جسم پوشیدہ رہے، چھپا رہے۔ ہم کماتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے اہل و عیال، اور اسی طریقے سے ہم اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں کی صحیح پرورش کر سکیں، اس کی صحیح دیکھ بھال کر سکیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے یہ یوٹیوب چینل بنایا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، تاکہ دین کی بیسک چیزیں اور بنیادی مسائل، موٹی موٹی چیزیں لوگوں تک پہنچایا جا سکے بآسانی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ اس مبارک مہینے میں روزے فرض کیے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اس طرح سے تم سے پہلے امتیوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یہ لعلکم تتقون، اس لفظ سے، اس ورڈ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کی فرضیت کے مقصد کو بتایا ہے۔ یعنی اس روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، اس روزے کا مقصد کیا ہے ہمارے اوپر فرض کرنے کا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، یعنی ہمارا نفس شیطان کے چنگل سے نکل کر اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے والا بن جائے، اور اس مہینے میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر حرام کام یعنی گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں، آپ بتائیں، کھانا حلال ہے یا نہیں، پینا حلال ہے یا نہیں، روٹی کھانا حلال ہے یا نہیں، چاول کھانا حلال ہے یا نہیں؟ تو ان جیسی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سے حلال چیزیں چھڑوا کر کے اور اس کی مشق کروا کر حرام چیزیں چھڑوانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم مثال کے طور پر ہم مثال لیں، ایک کاغذ ہے، اس کاغذ کو فولڈ کریں، موڑیں تو اس پر شکن آ جائے گا، اس پہ نشان آ جائے گا۔ اگر آپ اس نشان کو ختم کرنا چاہیں، مٹانا چاہیں، تو اسے دوسری طرف موڑنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ نشان ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اس 30 روزے کے ذریعے ہماری اس طبیعت کو، اندر کی طبیعت کو دوسری طرف موڑنا چاہتے ہیں، رخ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی حلال چیزوں کو چھڑوا کر کے، جب حلال چیزوں کو چھوڑنے کی عادت اور طاقت اور اس کی قوت ہو جائے گی تو حرام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ ہے روزے کی فرضیت کا مقصد۔ اب ایک شخص روزہ بھی ہے، یعنی روزے کی حالت میں بھی ہے، یعنی حلال چیزیں وہ نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، اور دوسری طرف روزے کی جو منافی چیزیں ہیں، جو روزے کی فرضیت
کہ مقصد کے خلاف ہے اس چیزوں کو بھی کر رہا ہے، ان چیزوں کو بھی کر رہا ہے، تو یہ روزے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو فوت کر رہا ہے، اس سے فوت ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا جو مقصد ہے روزے کو فرض کرنے کا، اس مقصد کو پاش پاش کر رہا ہے، ٹکڑے کر رہا ہے۔ جس شخص کا رمضان جتنا اچھا گزرے گا، یا اکابرین نے لکھا ہے کہ جس شخص کا رمضان جتنا اچھا گزرے گا، گناہوں سے بچا کر، عبادت میں اپنے آپ کو لگا کر، تو انشاءاللہ اس کی برکت اگلے 11 مہینے تک باقی رہے گی۔ اور جس نے رمضان کی بے حرمتی کی، اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی، تو اس کا وبال بھی اگلے 11 مہینے تک بھگتنا پڑے گا۔ تو آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں اور یہ عزم مصمم کریں اور توبہ کریں کہ اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور بقیہ زندگی میں بھی اپنی نفس کی حفاظت کریں گے اور گناہ نہیں کریں گے اور توبہ کریں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پیارا شعر کہا ہے کہ ظالم ابھی ہے فرصت توبہ تو دیر نہ کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ تو صبح کا بھولا شام کو اگر واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ ہم رمضان المبارک میں گناہوں سے بچ کر اور گناہوں سے اجتناب کر کے اس کی عبادت اور اس کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اس روزے کی جو فرضیت کا مقصد ہے تقویٰ، اس تقوی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے نفع اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل یوٹیوب دینی خدمات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک اس طرح کی تمام ویڈیوز بآسانی پہنچایا جا سکے اور اس سے نفع اٹھایا جا سکے۔